چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد. اب آ گیا جی، اقامت کسے کہتے ہیں؟ اقامت کہتے ہیں فرض نماز شروع کرتے وقت یہی کلمات جو اذان کے کہے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہی کلمات جو ہیں. مگر حی علی الفلاح کے بعد اقامت میں قد قامت الصلاۃ دو مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، دو مرتبہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اس کا مطلب تحقیق نماز کھڑی ہوگی، تحقیق نماز کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے نا، یہ کہا جاتا ہے. قامت، یہ چوتھا سیغہ ہے نا، چوتھا سیغہ واحد مؤنث کا سیغہ. یہ آگے پڑھو گے کہ قامت کیوں اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، قامت. اچھا، نماز کھڑی ہوگی. اقامت کہنا کیسا ہے؟ اقامت بھی فرض نمازوں کے لیے سنت ہے، فرض نمازوں کے علاوہ کسی نماز کے لیے مسنون نہیں ہے، صرف فرضوں میں ہوتی ہے. اچھا، عید کی نماز میں اقامت نہیں کہی جاتی ہے. اچھا، عید کی نماز میں ایسے جنازے کے لیے بھی کوئی وہ نہیں ہوتی، اقامت نہیں ہوتی ہے. اچھا سوال، کیا اذان اور اقامت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ صرف مردوں کے لیے سنت ہے. اقامت جو ہے نا، اذان کا مردوں اور سنت ہے، کہتے ہیں نہیں سنت. اچھا سوال، بے وضو اذان اور اقامت کہنا کیسا ہے؟ اذان بے وضو کہنا جائز ہے، مگر اس کی عادت کر لینا برا ہے، اور اقامت بے وضو مکروہ ہے. مطلب اذان تو بغیر وضو کے دی جا سکتی ہے، لیکن اقامت اگر کہیں گے نا تو یہ مکروہ ہوتا ہے، اچھی بات نہیں ہے ایسا کرنا جو ہے. اذان کے اندر بھی عادت نہ بنائے کہ جی بلا وضو اذان دیتا رہے، اذان کہہ لیا کرے تو مطلب اس میں سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب کہتے ہیں جناب اگر کسی وقت کوئی شخص اپنے گھر میں فرض نماز پڑھ لے تو اذان اور اقامت کہے یا نہیں؟ محلے کی مسجد اور اذان اور اقامت کافی ہے، لیکن کہہ لے تو اچھا ہے. محلے میں ہو گئی، آپ کا مرد ہے، گھر میں بھی اذان اور اقامت کہہ لے تو اچھی بات ہے. اچھا، جو آپ مسافر حالت سفر میں اذان اور اقامت کہے یا نہیں؟ مسافر، ہاں، حالت سفر میں جب آبادی سے باہر ہو اذان و اقامت دونوں کہنی چاہیے. بندہ سفر میں ہے، جنگل کے اندر ہے، کسی جگہ کے اوپر ہے تو کہے، لیکن اگر اذان نہ کہے صرف اقامت کہہ لے جب بھی مذائقہ نہیں. اور دونوں کو چھوڑ دینا مکروہ ہے. اگر بالکل دونوں کو چھوڑ دینا کیا ہوگا؟ یہ مکروہ ہوگا. آپ راستے کے اندر کسی جگہ کے اوپر ہیں تو اس میں سے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اقامت مردوں کے لیے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اذان ایک شخص کہے اور اقامت دوسرا کہے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر اذان کہنے والا موجود نہ ہو یا موجود تو ہو مگر دوسرے شخص کی اقامت کہنے سے ناراض نہ ہو تو جائز ہے، لیکن اگر اس کو ناخوشی ہو تو مکروہ ہے. مثال کے طور پہ دیکھو، جو اذان دیتا ہے نا اسی کے ذمے اقامت، اس کا حق ہوتا ہے اقامت کہنا بھی. یہ یاد رکھو، جو اذان دیتا ہے اقامت کس کا حق ہوتا ہے؟ اسی کا حق ہوتا ہے. اگر اذان ایک نے دی اور اقامت دوسرا بندہ اس کی مرضی کے بغیر کہتا ہے تو یہ غلط کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ غلط کرتا ہے. جو اذان دے گا اسی کا اقامت کا حق ہو. ہاں، وہ اپنی خوشی سے اگر چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اقامت کوئی اور کہہ لے. لیکن یہ ہے کہ جی اس میں سے ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا اس میں سے. اذان کے بعد کتنی دیر ٹھہر کر اقامت کہنی چاہیے؟ مغرب کی اذان کے سوا اور سب وقتوں میں اتنی دیر ٹھہرنا چاہیے کہ جو لوگ کھانے پینے مشغول ہوں یا پخانہ پیشاب کر رہے ہوں وہ فارغ ہو کر نماز میں شریک ہو سکے. اور مغرب کی اذان کے بقدرے 3 آیتیں پڑھنے کے ٹھہر کر تکبیر کہے. مغرب میں تو جو ہی اذان ہوتی ہے فوراً نگاہ ہو جاتی ہے، تکبیر وغیرہ ہو کے نماز کھڑی ہو جاتی ہے مغرب میں. لیکن رمضان میں تھوڑا سا فاصلہ دیتے ہیں رمضان میں. لیکن باقی نمازوں میں عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد میں 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، 15 منٹ کا، کہ اذان کہنے کے بعد 15 منٹ تقریباً جو ہے ہر ایک اپنا اتنا ہوتا ہے. زور کی نماز میں بعض جگہوں پہ آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، اٹھیں گے. گاؤں کے لوگوں کا ہوتا ہے نا گاؤں. اصل میں جو کیلولہ ہے نا بچوں، یہ جو ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ ظہر کی نماز سے پہلے ہے کیلولہ اصل تو. ٹھیک ہے نا، کہ بندہ 12 بجے کیا کرے؟ کھانا وغیرہ کھا کر سو جائے گرمیوں کے اندر جو ہے 12، 11:30 بجے، 12 بجے. اور پھر کیا ہو، 2 بجے اٹھے اور 2:30 بجے نماز وغیرہ پڑھ لے جو ہے. اصل تو یہ ہے. لیکن اب تو کیا ہو گیا ہے؟ اب تو یہ کام ہی ختم ہو گئے. صبح مطلب لوگ گاؤں کے اندر لوگ 3:30 بجے اٹھ جاتے تھے گرمیوں کے اندر، 3، 3:30 بجے. تو کیا کرتے تھے صبح سویرے ہی جس طرح ہوتا تھا وہ کھیتوں میں چلے گئے، کام شام کر کے 9، 10 بجے، 11 بجے واپس آ جاتے تھے. 10، 11 اس وقت کھانا تیار ہوتا تھا، کھانا کھاتے تھے اور بس پھر اس کے بعد سو جاتے تھے. پھر 2 بجے تک سو جائیے، پھر
اٹھ کے جی اس کے بعد پھر زہر کے بعد جو ہے. لیکن اب ہمارے یہاں ترتیب پھر ایسے ایسے ترتیب ختم ہوئی. ترتیب ختم ہوئی کیا ہوا پھر انہوں نے کہا لوگوں نے زہر کے بعد سونا شروع کیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا ہوا پھر وہ زہر کے بعد جو ہے وہ ہوا. پھر وہ زہر کے بعد سو گئے تو اثر تک سوئے رہو گے کافی ٹائم ہوتا ہے. ڈھائی ساڑھے تین 4 گھنٹے. ٹھیک ہے نا وہ ہو گیا. پھر اب آہستہ آہستہ وہ بھی کیا ہو گیا ختم ہو گیا. اب سارا دن کیا رہو کام پہ رہو. اب دکان ہی کھولو کتنے بجے جا کے صبح 12 بجے دکان کھولو. ٹھیک ہے نا. اور رات کیا کرو 12 بجے تک کام کرو. ٹھیک ہے نا. تو دن کو صبح 12 بجے دکان کھولو رات 12 بجے تک کام کرو جی. ٹھیک ہے نا. کیلولا اگر کوئی بندہ 5 منٹ کے لیے بھی کیلولا کرتا ہے سنت ادا ہو جاتی ہے کیلولا. اگر نیند نہ بھی آئے تو صرف لیٹ جایا کرو کیلولے کی نیت سے. ٹھیک ہے نا. کیلولے کی نیت سے ضرور لیٹا کریں. یہ سنت کی ایک وہ ہوتی ہے اور یہ بڑی کمال کی سنت ہے. اس کا جو ہے نا سنت تو ساری بڑی وہ ہیں لیکن کیلولا کی جو وہ ہے یہ تو میڈیکلی ایک بڑا اس چیز کو وہ ہے کہ دن کے وقت آپ جو تھوڑی دیر جو سوتے ہو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی انرجیز دوبارہ بحال ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک بندہ سنت کی نیت سے کیا کرے 5 1 منٹ سو جایا کرے. نہیں 12 ساڑھے 12 نہیں ہے جس ٹائم پہ بھی آپ کرنا چاہو. میں نے بتایا زور کے بعد بھی اگر لیٹتے ہو تو چلو کھانا کھا کے نا کھانا کھا کے اس کے بعد کیا کیا کرو تھوڑی دیر لیٹ جایا کرو 5 10 منٹ صرف آنکھیں بند کر لیں پھر اٹھ کے بس. پھر اگر آپ کا اتنا ٹائم نہیں ملتا جیسے اب ہمارے پاس نہیں ہوتا ٹائم تو ہم کیا کرتے ہیں اب جو ہے پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں صرف 5 1 منٹ کے لیے لیٹوں گا جا کے تو بس پھر اٹھ جائے 5 منٹ کے لیے کیلوری کی سنت ادا ہو جاتا کہ ٹھیک ہے. یہ اس میں سے آ گیا. سمجھیے بات کو. تو تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے. سوال اذان اور اقامت کی اجابت کسے کہتے ہیں. اسے کیا حکم ہے اذان یا اقامت کی اجابت. کہتے ہیں اذان اور اقامت دونوں کی اجابت مستحب ہے. ٹھیک ہے نا. اور اجابت سے مراد یہ ہے کہ سننے والے وہی کلمے کہتے جائیں جو مؤذن یا مکبر کہتا ہے. جو مؤذن یا مکبر کہہ رہے ہیں وہی کہتا ہے. مثال کے طور پہ مؤذن کہے گا اللہ اکبر تو آپ بھی اپنے پڑھ لو اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر وہ کہے گا اللہ اکبر تو آپ کو اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ آپ بھی کہو اشہد ان رسول اللہ. جب وہ کہے گا نا حی علی الصلاۃ ٹھیک ہے تو اب آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ٹھیک ہے نا. کہ انسان کا لا حول عن المعصیت اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا مطلب ہوتا ہے لا حول عن المعصیت ولا قوۃ علی الطاعۃ الا باللہ. لا حول عن المعصیہ کیا مطلب ہے کہ انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا. اور ولا قوت ٹھیک ہے نا ولا قوت علی الطاعۃ اور انسان نیکی نہیں کر سکتا. اس کو طاقت نہیں ہے الا باللہ مگر کس کے ساتھ اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ کی توفیق کے ساتھ. سمجھ آئیے. تو حی علی الصلاۃ وہ کہہ رہے مؤذن کہہ رہے آؤ نماز کی طرف آؤ تو آپ کہتے ہو لا حول ولا قوت. کہتے ہیں ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. ہمیں طاقت کون دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو کہے گا حی علی الفلاح تو آپ کہتے ہو لا حول ولا قوت الا باللہ. سمجھ آئیے. اس لیے اس نے بھی یہ بات کی تھی کہ کبھی وہ نہ کرنا. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو رہا ہے. اچھا اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اللہ یہ آپ کی کیا ہے توفیق ہے ورنہ ہم بھی کیا ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے نا. اس لیے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنے کی سن کر نا الصلاۃ خیر مؤذن کہتا ہے کہ نماز کیا ہے نیند سے بہتر ہے. تو آپ کہو گے صدقتا و بررتا تو نے سچ کہا درست کہا تو نے صدقتا و بررتا تو نے سچ کہا درست کہا. سمجھ گئے ہو بات کو. تو کہنا چاہیے. اور تکبیر میں قد قامت الصلاۃ سن کر اگر تکبیر قد قامت الصلاۃ ہو تو کہا کرو اقام اللہ و ادامہ. اللہ نے اللہ اس کو کیا رکھے قائم رکھے و ادامہ اور اس میں کیا رہے دوام رہے. اس میں اقام اللہ و ادامہ اللہ اس کا کہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو بچوں ایک چیز آج سے عادت بنا لو اپنی. اچھا یہ عادت بنا لو. اگر تو ہم سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تو ایک اور مسئلہ آیا تھا کہ چلو ایک ہوتی ہے. میں کالج میں سبق پڑھا رہا تھا تو اذان اس وقت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ نہیں کیے جا سکتا. لیکن جلدی جلدی اس کے اگر اس وقت جواب نہ دے اس کو تو جلدی جلدی تیزی تیزی کے ساتھ اس کے جواب اذان ختم ہونے کے بعد دے کے جلدی سے وہ کر لیا کریں. ایک عادت بناؤ اپنی وہ یہ کہ جب بھی اذان ہوا کرے تو آپ نے اذان کا جواب دینے کی عادت ڈالو. اس کے بعد جو دعا ہے نا وہ پڑھنے کی عادت ڈالو.
ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ جو بندہ یہ اذان کا جواب دے گا اور اذان کے بعد کی یہ جو پڑھے گا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد، جو یہ منشلا کرے گا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا. اچھا، تو جو اس کے بعد وہ کرتا ہے، تو بس ہمیں اور کیا چاہیے؟ ایمان کے اوپر خاتمہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ جس کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا انشاءاللہ وہ سمجھ گئے ہو؟ آج سے یاد بنا لینی ہے. اچھا، جب بھی اذان ہوا کرے تو کیا کیا کرو؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے اب یہ پاکستان سے باہر والوں کو کیا اس کی لذت کا کیا پتہ، اذانوں کی جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ تو بیچارے جو ہیں وہ اذان کو ترس جاتے ہیں، اذان ہی کہیں سے نہیں آتی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے، اور اذان اور اقامت کے درمیان جو کہتے ہیں جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اذان اور اقامت کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہوتا ہے نا، جتنی دیر کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پھر انسان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا یہ عادت بناؤ. اچھا، عادت بناؤ، عادت بناؤ اپنی. ٹھیک ہے نا؟ وہ نہیں ہے اللہ سی بات ہو. ٹھیک ہے نا؟ وہ حدیث میں نہیں آتے ہیں، جو پتہ نہیں آج کل ٹی وی پہ آتے ہیں یا نہیں آتے. ہم نے بچپن میں یاد کیا ہوا تھا وہ، جو ٹی وی ہم نے جو بچپن میں یاد کیا ہوا تھا وہ وہ دعا نہیں، اس اذان کے الفاظ اقامت کے جو ہیں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ انک لا تخلف المیعاد اور وہ فلاں اور یہ جو ہے اس طرح نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا اس طرح کے جو الفاظ جو ہیں وہ نہیں آتے حدیث کے اندر. اذان کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اب آ رہا ہے دیکھو. اذان کی دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة، ٹھیک ہے نا، والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ٹھیک ہے نا؟ وعدته، تو وعدته انك لا تخلف الميعاد. بس یہ یہاں تک جو ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ ورزق الشفاعت یوم القیامت، وہ پتہ نہیں کیا کیا اس میں سے آتے تھے نا. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں سے ہے. بعض روایتوں میں انک لا تخلف المیعاد آتا ہے، بعض میں یہ نہیں آتا. ٹھیک ہے؟ تو یہ پڑھ جا سکتا ہے نا. لیکن وہ جو آتا ہے نا کہ وہ جو آتا ہے محمد الذی وعدت، ٹھیک ہے نا، ورزقنا شفاعت یوم القیامت، اور کیا کہتا آتا ہے ورزقنا شفاعت والدرجۃ الرفیع، ہاں وہ بھی آتا ہے وہاں پہ. سی لفظ وہ اچھا والدرجۃ الرفیع وہ بس مقام الذی وعدت انک لا تخلف المیعاد. اب مجھے بھول ہی گئی ہے وہ جو ٹی وی پہ آتی تھی پہلے جو ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا؟ یہ دعا یاد کریں جو اس سے لکھی ہوئی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة. ٹھیک ہے؟ تو اس دعا کو ہمیں یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو مقام محمود کی دعا کرے گا نا، مقام محمود کی، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی کیا ہوگا؟ مقام محمود کسے کہتے ہیں؟ مقام محمود نماز کے ارکان کا بیان. ارکان نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب، ارکان نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جو نماز کے اندر فرض ہیں. ارکان رکن کی جمع ہے. رکن کے معنی فرض اور ارکان کے معنی فرائض ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو رکن کے معنی فرض اور ارکان کے معنی فرائض ہیں. نماز کے اندر فرض کتنے ہیں؟ 6 چیزیں فرض ہیں. اول تکبیر تحریمہ کہنا، دوسرا قیام کھڑا ہونا، یعنی دوسرا کیا ہوتا ہے؟ قیام کھڑا کرنا ہونا جو ہوتا ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ دیکھو تکبیر تحریمہ بھی فرض ہے، اچھا یہ یاد رکھو، اور قیام بھی فرض ہے. تیسرے قراءت، یعنی قرآن مجید پڑھنا. وہ پڑھیں گے ہم کتنی قرآن مجید پڑھنا کیا ہے لازم ہے. تو قرآن مجید پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے. چوتھے رکوع کرنا. ٹھیک ہے نا؟ تو چوتھا رکوع کرنا. پانچواں دونوں سجدے کرنا. چھٹے قادہ اخیرہ، یعنی جو آخری قادہ ہوتا ہے نا، یاد رکھو چاہے دوسری رکعت کا ہے، اگر 2 ہی رکعتیں پڑھ رہے ہو تو دوسرا جو قادہ ہوگا نا وہ، اگر 4 رکعتیں پڑھ رہے ہو تو آخری قادہ جو ہوگا نا فرضوں کے اندر وہ کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے. اچھا، یعنی نماز کے آخر میں تحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، اتنی دیر جو بیٹھنا کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے. مگر تکبیر تحریمہ شرط ہے، رکن نہیں ہے. یاد رکھا تکبیر تحریمہ کیا ہوتا ہے؟ شرط ہے. شرط اس سے باہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور رکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا آ جائے گا؟ مگر تکبیر تحریمہ شرط ہے، رکن نہیں ہے. شرط ہے یعنی تو کوئی تکبیر تحریمہ نہیں کہے گا نا تو وہ کیا نہیں ہوگا؟ نماز میں داخل ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟
تو بھی اس میں سے آ جائے گا، اس کو ہم شرط کہہ رہے ہیں، تو ہے فرضوں کے اندر سے، شرط بھی فرض کہہ دیتے ہیں اس میں سے۔ تو رکن وہ ہوتا ہے جو نماز کے اندر ہوتا ہے، جو نماز سے باہر ہے وہ اس کے لیے کیا کہلائے گا؟ وہ شرط کہلائے گا۔ سوال، تکبیر تحریمہ شرط ہے تو اس سے پہلے 7 شرطوں کے ساتھ کیوں بیان نہیں کیا گیا؟ پھر 7 کے ساتھ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ فرض ہے نا، فرض تو ہے نا، چونکہ تکبیر تحریمہ اور نماز کے ارکان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، چونکہ تکبیر تحریمہ اور نماز کے ارکان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے اور اسی سے نماز شروع ہوتی ہے، اسے تکبیر تحریمہ کو ارکان نماز کے ساتھ بیان کرنا مناسب معلوم ہوا، کہ وہ کہتے ہیں جو پہلے ہم نے 7 کہ جی یہ شرطیں ہوں، فلاں چیز ہو، جگہ کا پاک ہونا، کچھ بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، یہ ساری باتیں، قبلہ رخ ہونا، یہ ساری باتیں تھی نا، تو کہتے ہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں بیان کیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ زیادہ ہے اس میں سے۔ تو اب آ جائے گا تکبیر تحریمہ کا بیان، ٹھیک ہے؟ تو تکبیر تحریمہ کا بیان انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے انشاءاللہ۔